گزاری کرتے ہیں آج شام خدا نے جو اپنے بندہ کو کلام دیا. میں جب اس پر غور کر رہا تھا بہت بار ہم نے اس کلام کو سنا ہے, بہت سارے اس واقعہ کو جانتے بھی ہیں. متی رسول کی معرفت خداوند کے کلام کو دیکھیں گے. متی 8 باب اس کی 5 آیت سے پڑھیں گے اور اس کی 13 آیت کو ہم دیکھیں گے. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے, اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا. کلام کی آیات کو ان پر ذرا غور رکھیے گا. اے خداوند, میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. اس نے اس سے کہا, میں آ کر اس کو شفا دوں گا. صوبیدار نے جواب میں اس سے کہا, اے خداوند, میں اس لائق نہیں کہ تم میری چھت کے نیچے آئے, بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا, کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں. اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے, اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے, اور اپنے نوکر سے یہ کر تو وہ کرتا ہے. یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے, مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے, وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. اور یسوع نے صوبیدار سے کہا, جا, جیسا تو نے اقتدار کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس کلام میں جو آج بھید ہے وہ ہے ایمان کے تعلق سے. ایمان کیا ہے اور فکر کیا ہے. آج کل جو زیادہ تر ہم لیکچر سن رہے ہیں وہ فکر پر ہے, ہمارے روٹی پر, پانی پر, خوراک پر, پہننے پر, کھانے پینے پر ہی لیکچر زیادہ تر آج کل دیے جاتے ہیں. مگر آج یہ جو صوبیدار کی سٹوری ہے, صوبیدار کی جو تعریف خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہ پایا. آپ دیکھیں کہ ایک طرف اسرائیل اور ایک بڑی امت اور ایک طرف جو ہے صوبیدار کھڑا ہے, اور میرا اور آپ کا منجی اور شافی اس صوبیدار کی جو غیر قوم سے ہے. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ صوبیدار جو ہے یہ کون ہے. یہ ایک رومی ہے اور غیر قوم سے ہے, اور اس کا ایمان کیسے پیدا ہوا, اور اس کے ایمان کی تعریف آپ کے اور میرے منجی خداوند یسوع مسیح نے بنی اسرائیل کو جب کمپیئر کیا تو اس کے ایمان کو افضل پایا. کیا خاص بات تھی جو اس نے کہی, اور خداوند یسوع مسیح نے لکھا تعجب کیا. یہ ایک بڑی بات ہے کہ آپ کا اور میرا مسیحا جو ہے وہ اس بات پر تعجب کرتا ہے. لکھا ہے یسوع نے تعجب کیا. اب یہ تعجب کرنا اور اس کے بعد اسرائیل سے بڑھ کر اس کے ایمان کی فضیلت کو بیان کرنا, اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے جس کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور شفا کب ملتی ہے, برکت کب ملتی ہے, اس کو بھی ہم سمجھیں گے. ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ جو صوبیدار ہے، 5ویں آیت پر غور کریں، صوبیدار کے ایک ملازم ہے جو اس کا خادم ہے، اور یہ مفلوج ہے، اپاہج ہے، بیمار ہے، اور یقیناً یہ اس کے ساتھ بڑی مدت سے رہتا ہوگا اور اس نے اس کی بڑی خدمت کی ہوگی۔ سب ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے خدمت لیتے ہیں، جیسے گھروں میں بچیاں کام کرتی ہیں، تو جو مالکنیں ہوتی ہیں وہ اس کی فکر کرتی ہیں، ان کے بچوں کی فکر کرتی ہیں، ان کے اگر اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے، کپڑوں کا مسئلہ ہے، جب کوئی ایونٹس آتا ہے تب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ چلے جو کچھ بھی مجھ سے بن سکتا ہے میں اس کے لیے کروں۔ صوبیدار ایک گورنمنٹ کا امپلائر، ایک گورنمنٹ کا بندہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تب بھی وہ اپنے نوکر کی فکر کرتا ہے، کیونکہ نوکر جو ہے وہ اس کے ساتھ وفادار ہے، اور وفاداری کی وجہ سے ہی وہ اس کو یاد رکھتا ہے، اور اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو اس نے شہرت سنی ہے کہ وہ اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے، یہ اس نے شہرت سنی ہے، وہ اس کا نبی نہیں ہے، اس کے مذہب سے اس کا دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے، مگر وہ سنتا ہے، وہ روز، چونکہ یہ صوبیدار ہے، اور صوبیدار جو رومی صوبیدار ہوتے تھے، یہ خداوند یسوع مسیح کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی نا، وہ جو دن بھر کرتا تھا، خداوند یسوع مسیح کہاں جا رہے ہیں، کن لوگوں سے مل رہے ہیں، آج انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ساری وہ رپورٹ جو تھی وہ شام کو صوبیدار کے پاس آتی تھی، اور اسے پتا تھا، اور وہ سنتا تھا، اور جب وہ دیکھتا سنتا تو اس کی زندگی میں بھی ایمان نے جگہ پائی ہے، ہاللیلویہ۔ اور جب اس کے گھر میں بیماری آئی، اس کے نوکر کی زندگی میں بیماری آئی، تو یقیناً جب وہ سنتا اور اس پر غور و غوص کرتا، تو پھر جب وہ بیماری آئی تو اس نے نہ اپنے معبودوں کی طرف رجوع کیا، نہ اپنے دیوی دیوتوں کو پکارا، بلکہ اس نے آپ کے اور میرے زندہ شافی کو پکارا، ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے، 6 آیت پر غور کریں، اے خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اب وہ کیا اقرار کرتا ہے، اے خداوند میرا جو نوکر ہے وہ گھر میں مفلوج پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے، یعنی کہ یہ جو صوبیدار ہے یہاں نظر آتا ہے کہ ایک رحم دل شخص ہے، اگر وہ رحم دل نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کی فکر نہ کرتا، بلکہ ملازم کی جگہ پر ریپلیس کر لیتا، کوئی اور ملازم لے لیتا، اور وہ مر جاتا، اندھیروں میں چلا جاتا، جیسے ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں آخری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو بادشاہی کے بیٹے ہیں اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا، تو یہ بھی گمنامی کی زندگی میں چلا جاتا، مگر اس کے لیے کوئی فکر کرنے والا ہے، اور جس کے لیے کوئی فکر کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مفلوج ہے، اپاہج ہے، اور بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، اور اس کا جو گھر کا جو آقا ہے، صوبیدار ہے جو، وہ ہر روز اس کے بارے میں رپورٹ رکھتا ہوگا کہ آج اچھا اب وہ کیسا ہے، اب وہ کیسا ہے، اب وہ کیسا ہے۔ یقیناً اسے بہت سے طبیبوں سے بھی وہ کام علاج معالجہ کرایا ہوگا، مگر وہ شفا یاب نہیں ہوا۔ تو 6 آیت میں وہ کہتے ہیں، اے خداوند میرا جو خادم ہے وہ گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ ایک تو اس کے گھر میں ہے اور نہایت تکلیف میں بھی ہے، وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ تو 7ویں آیت میں اس نے اس سے کہا، اب یسوع نے اس سے کیا کہا، جب اسے یسوع کو پتا چلا کہ مجھے پکارتا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے وہ کہتے اچھا چل وہ شفا یاب ہو گیا، اس کو شفا میں دے دیتا ہوں، وہ شفا پا گیا تو وہ شفا پا جاتا، ہاللیلویہ۔ مگر اس نے کیا کہا، یسوع نے کیا کہا، یسوع 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے بھی بڑا قدم اٹھایا جب اس نے کہا کہ اے خداوند، اقرار کیا کہ تو میرا کیا ہے، تو میرا خداوند ہے، تو میرا شافی ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا آقا ہے، تو نجات دہندہ ہے۔ جب اس نے یہ اقرار کیا تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا۔
جیسے ہم زکئی کے بارے میں دیکھتے ہیں، زکئی نے خدا یسوع مسیح کو لکھا وہ گولر کے پیڑ پہ چڑھ گیا، وہ چھوٹے قد کا تھا، مگر وہ کیا اپنے شوق کی وجہ سے خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو وہ محبت رکھتا تھا، اور اس محبت کی وجہ سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ زکئی میں تیرے ساتھ تیرے گھر چلوں گا۔ اب یہاں پر اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ یسوع مسیح نے بھی اس کے ساتھ جانے کا کہا کہ میں تمہارے لیے، اس نوکر کے لیے تمہارے گھر میں جاؤں گا۔ اب ایک بہت بڑی بات جو یہاں راز میں ہے وہ 8ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ اب یہ صوبیدار ہے اور کہتا ہے خداوند میں اس لائق نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو تیار ہو گیا، اس نے تو اقرار کر لیا، مگر وہ چاہتا تھا کہ جب شافی میرا جو ہے، خداوند جو ہے، جو بنی اسرائیل کا ایک بڑا نبی ہے، استاد ہے، ربی ہے، جب یہ میرے گھر میں آئے تو سب لوگ اقرار کریں، سب جانے اقرار کریں کہ تو میرا شافی ہے، تو میرا خداوند ہے، اور وہ ابھی تک ہمیں وہ تیاری نظر نہیں آتی۔ اور اس نے مناسب جانا کہ میں اس کو تب لے کر جاؤں گا جب ساری جانیں اقرار کریں۔ لکھا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ تو تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب وہ اس انتظار میں ہے کہ کب یہ ماجرا گزرتا ہے اور میں خدا یسوع مسیح کو اپنے ہاں لے کر آؤں، اور میرے بیٹے بیٹیاں، میرے بیوی بچے سب اقرار کریں، اور جب سب اقرار کریں گے تو اس کی زندگیوں میں سے بت پرستی اور غیر معبودیت اور غیر خداؤں کا عنصر زیادہ رہے گا، اور آپ کا اور میرا شافی جو ہے وہ اس کی زندگی میں پورے طور پر جلال پائے گا۔ وہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں، ابھی میں تیار نہیں۔ وہ تو تیار ہے مگر اس کا گھرانہ تیار بھی نہیں ہے۔ آگے جو بڑی بات وہ کہتا ہے، آگے وہ کہتا ہے 9ویں آیت میں، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے محتاط ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ اب اس میں بہت بڑی راز کی بات ہے جس وجہ سے یسوع مسیح نے اس کے ایمان کی تعریف کی۔ اب وہ جب جانتا ہے، وہ جان گیا کہ خداوند یسوع مسیح جو کیا ہے، خداوند ہے۔ جب وہ جان گیا کہ یہ خداوند ہے، تو جب وہ جان گیا کہ یہ خداوند ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی بات کو مانتے ہیں، اور وہ ایگزامپل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند میں بھی کسی کے اختیار میں ہوں اور میرے بھی کوئی اختیار میں ہے، اور سپاہی میرے اختیار میں ہے۔ میں ایک کو کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، دوسرے کو کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، نوکر سے کہتا ہوں تو وہ کرتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ خداوند تو آسمان اور زمین کا خداوند ہے، تو فرشتوں کو کہے گا تو وہ آئیں گے، تو نبیوں کو کہے گا تو وہ تیری بات مانیں گے، تو رسولوں کو بھیجے گا تو وہ جائیں گے، تو سورج کو کہے گا وہ تیری بات مانے گا، تو زمین کو کہے گا وہ تیری بات مانیں گے، آسمان کو کہے گا وہ تیری بات کو مانیں گے، دریا کو کہے گا وہ تیری بات کو مانیں گے، آگ کو کہے گا وہ تیری بات کو مانیں گے، پانی کو کہے گا وہ تیری بات کو مانیں گے، ہوا کو کہے گا وہ تیری بات کو مانیں گے، بارش کو کہے گا وہ تیری بات کو مانیں گے، آندھی کو کہے گا وہ تیری بات کو مانیں گے، روح کو کہے گا وہ تیری بات کو مانیں گے، اور تو کہے گا اور وہ ہو جائے گا، تو کہے گا تو وہ جائیں گے، تو کہے گا کہ شفا والے فرشتے کو، شفا دینے والے کو، شفا کی روح کو کہے گا وہ جائے گی اور میرے بیمار ملازم کو چھوئے گی اور وہ اسی گھڑی چنگا ہو جائے گا۔ یہ تھا اس صوبیدار کا ایمان، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنی خدمت کے دوران یہ جانتا تھا کہ اگر میں زمین پر رومی حاکم کا ملازم ہوں اور وہ مجھے کہتا ہے تو مجھے جانا پڑتا ہے،
اور جب میں کسی سپاہی کو کہتا ہوں کہ روم کے اختیار سے اور حکم سے میں تجھے کہتا ہوں سمندر پار جا، سمندر میں گر جا اور آگ میں چلا جا، وہ میری بات مانتا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ جب میں زمین کے حاکم کا غلام ہوں تو میری بات یہ غلام مانتا ہے، تو وہ تو خداوند ہے، وہ تو کہے گا، فرشتوں کو کہے گا تو وہ کیوں کرنا چاہیں گے، وہ آگ کو کہے گا تو وہ کیوں کر نازل نہ ہوگی، وہ بارش کو کہے گا، وہ میگھ کو کہے گا، وہ آندھیوں کو کہے گا، وہ طوفان کو کہے گا، وہ فرشتوں کو کہے گا، وہ زندگی کو کہے گا، وہ شفا کو کہے گا، تو وہ اس کی بات کو کیوں کر نہ مانیں گے۔ اور خداوند نے اسی اس کا جو شخصی تجربہ تھا، اس بات میں اسی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ تعجب کیا کہ ایسا ایمان، ایسی گواہی تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پائی، وہ کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں۔ لکھا ہے کہ نبی اپنے گھر میں عزت نہیں پاتا، اور یہ تو پرائی ہے، یہ تو پورب سے، پچھم سے، اتر سے، دکن سے، یعنی مشرق سے، مغرب سے، شمال سے اور جنوب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کا ایمان کتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اقرار کیا کہ میں خداوند ہوں، میں ہی وہ خدا ہوں جس نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور لکھا وہ جیتی جان ہوا۔ اس کا ایمان دیکھ کر یسوع نے اسرائیل سے بھی بڑا اس کے ایمان کا ذکر فرمایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ روم کے لیے، رومی بندے کے لیے اتنی بڑی اسرائیل کے نبی کے منہ سے نکلی ہوئی بات، خداوند آپ کے اور میرے خداوند کے منہ سے نکلی بات بہت معنی خیز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی جو بشارت ہے، جو انجیلی بشارت ہے، وہ سب سے پہلے اسرائیل کی حدوں کو عبور کرتے ہوئے روم میں داخل ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور دیکھتے ہیں کہ روم کا حاکم اور صوبے دار ہی نہیں، ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے اس بات پر ایمان لے آئے کہ یہ جو کہے گا وہ ہوگا، اور ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے بھی اقرار کیا کہ یسوع ہی خداوند خدا ہے، اور اس کی قوم پوری جو تھی، اس کا جو پورا گھرانہ تھا، اس کی جو عورتیں تھیں، بچے تھے، بزرگ تھے، بزرگائیں تھے، یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ صوبے دار جو ہے یہاں پر حاکم کے طور پر نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روم کے حاکم نے اقرار کیا کہ آج سے جو میرا مذہب ہے وہی میری امت کا مذہب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ روم نے سب سے پہلے مسیح یسوع کو کامل طور پر، انفرادی طور پر، خاندانی طور پر نہیں بلکہ قومی سطح پر خدا یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ مانا، اور اس کے حاکم اور اس کی پوری قوم نے خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئی، اور آج انہی کی وساطت سے، انہی کی بدولت آپ کے اور میرے پاس خدا کا کلام ہے۔ یعنی روم سے پاپا روم اور پھر بشپ، فادر، اور ان کی بدولت جتنے بھی مبشر اور پیدا ہوئے، رہنما پیدا ہوئے، خادم پیدا ہوئے، پوری دنیا میں وہ کلام پھیل گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں تیار نہیں ہوں، بس تو کہہ دے تو میرا ملازم شفا پائے گا۔ اور جب وہ تیار ہوا، اس کا گھرانہ روم تیار ہوا، تو پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کی انتہا تک اس نے گواہی دی ہے، لکھا ہے جان دینے تک تجھے وفادار رہے گا میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو یہ کام روم نے کیا ہے۔ روم نے ایسے، یسوع مسیح نے ایسے ہی رومی صوبے دار کی ایمان کی تعریف نہیں کر دی، ایک تاریخ ہے پیچھے، اور جب وہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، جب وہ وہاں تک پہنچا تو پھر پورا روم جو ہے وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا۔ یہ اس کے ایمان کی جو خدا یسوع مسیح نے اس وقت تعریف کی، آج آپ اور میں صوبے دار یعنی کہ روم کی تعریف کر رہے ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہاں تک کہ جو رہنے کی جگہ ہے، یہ بھی روم کی ہی دی ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ جو جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، منادی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی انہی کی بدولت ہمیں بخشی گئی ہے۔ آج ہمیں جو تعلیم مل رہی ہے، اچھی تعلیم مل رہی ہے، یہ بھی روم کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اچھی خوراک مل رہی ہے، یہ بھی روم کی وجہ سے مل رہی ہے۔ وہ ڈانٹتا ہے، وہ قوموں کو ڈانٹتا ہے، لکھا ہے کہ میں اسے اختیار دوں گا، وہ قوموں کو ڈانٹے گا، ملامت کرے گا۔ اور آج جب بھی مسیحیوں پر پاکستان میں کہیں ایسا ظلم ہوتا ہے، کوئی ایسی ناگانی ان پر جو بھی ان پر ظلم اٹھائے جاتے ہیں، روم مداخلت کرتا ہے۔ سب سے پہلے کون مداخلت کرتا ہے؟ روم مداخلت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم میرے لوگوں پر ظلم کرتے ہو، پھر وہ ڈانٹتا ہے ان کو، اور وہ اس بدی سے باز آتے ہیں۔ آج تک
اس کلام سے لے کے آج تک کی حالت میں روم جو ہے وہ ہمیں لیڈنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہمیں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ایک جو بڑی آج کل ہمیں جو سمجھنے والی بات ہے، میں چلتے چلتے ایک اور آپ کو بات بتاؤں، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں 7 باب کی ہم دیکھتے ہیں 32 آیت کو، لکھا ہے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس رومی نے تو اپنے ایمان کا اظہار کر کے 7 بار، متی کا 7 بار اس کی 32 آیت، سوری یہ کتنی 23 آیت، کبھی اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکاروں، کیا کیا قوم پہ اب بدکارو ہو، اس سے پہلے کیا قوم میں کیا کہنے ہوں گے، اس میں فقی ہوں گے، فریسی ہوں گے، ربی ہوں گے، استاد ہوں گے، نبی ہوں گے۔ اس مسیح نے کہا تم میرے جانے کے بعد تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے، اور یہاں پر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اے بدکارو، اے بدکار، کار کہتے ہیں کام کو، اس کو کہتے ہیں کار، کاری کرنا، کاراگری، کار میں تو کام کرنا، بدکار یہ برا کام کرنا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بدکار میرے سے دور ہو جاؤ، میری کبھی تم سے واقع نہ تھی، واقع نہ تھی، آپ نے تیرے نام سے بدلوں کو نکالا۔ اب اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب انسانی فکر جو ہے، یہ روٹی پانی کی جو فکر ہے، یہ جب ہم اس کو خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں نا، تو پھر ہم پر فکر غالب آ جاتی ہے۔ کیا غالب آ جاتی ہے؟ اور کلام میں لکھا جو غالب آئے گا، میں اسے کاشوں میں کیا لکھا ہے؟ جو غالب آئے گا میں اسے زندگی کا۔ اب خدا چاہتا ہے کہ ہماری فکریں ہم پر غالب نہ آئیں بلکہ ہم فکر پر غالب کیا ہے، ہماری فکریں ہم پر غالب نہ آئیں بلکہ ہم اس پر ہاللیلویا۔ تو جو فکر پر غالب آئے گا، یعنی کہ روٹی پر غالب آئے گا، پوشاک پر غالب آئے گا، خواہش پر غالب آئے گا، تو جو غالب آئے گا وہی زندگی کا تاج پائے گا۔ یہ بات سن لے، سمجھ لے اس کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے یہاں پر 6 باب کی آیتوں میں دیکھیں نا، 25 آیت میں 26، 27، 28 اور 30 تک جائیں تو یہاں پر سارا بھی فکر کے بارے میں لکھا ہوگا۔ ایگزامپل دیتے ہیں، وہ سوسن کے درختوں کو دیکھو، اچھا ہوا کے پرندوں کو دیکھو، یہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ فکر ہے، اور ہم نے اپنی فکر کو اپنے پہ غالب نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ فکر ہم پر غالب آ گئی نا تو پھر ہمارا حال بھی ایسے ہی ہوگا کہ اے بدکاروں میں تمہیں نہیں جانتا، اور تمہیں وہاں پھینک دوں گا جہاں اسرائیل کے فرزندوں کو، دیکھا بادشاہی کے فرزندوں کو پھینک دیا، کہاں؟ جہاں رونا اور دانتوں کا تیسرا ہے۔ اس لیے ہم نے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی فکروں اور خواہشوں کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا، بلکہ خدا کے کلام کو، خدا کے جلال کو اور خدا کے مقصد کو غلبہ پانے دینا ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے شادمانی ہی شادی آپ کے لیے ہرسو ہو، اور پھر ہی ہم ترقی کریں گے، پھر ہی آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے، اور پھر ہی آپ زندگی کے وارث بنیں گے۔ خدا اس کلام سے آپ کو